بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب علماء نے ہمیشہ ہی امت مسلمہ پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی عرب علماء نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں جو میری رائے میں شامل نصاب ہونی چاہیے۔ ان کتابوں کے اندر ایک کتاب یہ مرشد الخطیب کے نام سے کتاب ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں شیخ عبدالرحمن المستواوی، اور یہ دارالمعارفہ بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہے۔ یہ ایک عالم کے لیے اور ایک عالمہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ بھی کرے، اور اس کو اگر درسن بھی پڑھا دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ ان کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی موضوع ہے، اس موضوع کے اندر سب سے پہلے اس کی تعریف، اور تعریف کے بعد اس کے لغوی معنی، پھر اس پر آیات، احادیث اور اللہ والوں کے بزرگوں کے اعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں اشعار بھی نقل کر دیے۔ تو ایک عالم اور عالمہ کو مشکل یہی پیش آتی ہے کہ کسی موضوع پر وہ بیان کرے تو اس کی تعریف کے بعد اس پر آیات جمع کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، احادیث کو جمع کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، پھر بزرگوں کے اعمال اور قصص، یہ چیزیں اس کے سامنے مشکل ہوتی ہیں کہ کیسے جمع کریں۔ تو مرشد الخطیب جو کتاب ہے، اس نے کی رہنمائی کرتا ہے ایک خطیب کے لیے کہ وہ کیسے اپنے بیان کو تیار کرے۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ میں نے انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ ہم جامعہ حفصہ کے نصاب میں اس کو رکھیں گے، دورہ حدیث میں یا خاصہ کے اندر اس کو پڑھائیں گے۔ اور یہ بھی دل میں چاہت پیدا ہو رہی تھی کہ اس سال جو فارغ ہونے والے طلبہ ہیں، ان طلبہ کے اندر اس کو شائع کر کے جامعہ فریدیہ اور جامعہ حفصہ کے طلبہ میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ بڑے افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ آج ہماری سوچ بہت پست سوچ ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی جو ختم بخاری جامعہ فریدیہ میں ہوا، اس میں میرے علم کے مطابق طلباء نے نئے کپڑے بنائے یا جبے بنائے، اور کھانے پینے کی محفل چلی۔ ایک طرف کشمیر جل رہا ہے اور ایک طرف ہندوستان جل رہا ہے۔ پاکستان میں مظالم کی انتہا ہو رہی ہے، روزانہ ہزاروں قتل ہو رہے ہیں اور ہزاروں ریپ ہو رہے ہیں، اور شراب اور جوا بدکاری کے اڈے عام ہیں۔ انگریزوں کے فیصلے، انگریزی قوانین کے فیصلے یومیہ ہو رہے ہیں۔ اس کی جو فکر ہونی چاہیے وہ نہیں پائی جاتی۔ ختم بخاری کے موقع پر میں نے ہمیشہ یہ عرض کی کہ جو طلبہ پیسے جمع کرتے ہیں، وہ ایک اچھی کتاب اور نئی کتاب جو کسی نے بھی لکھی ہو، عرب علماء یا ہمارے علماء نے لکھی ہو، 2-2.5 لاکھ خرچ ہوں گے یا 1 لاکھ خرچ ہوگا، وہ کتاب شائع کر کے تمام طلباء کو وہ کتاب دے دی جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ ابھی جتنے ختم بخاری شریف سامنے آ رہے ہیں، سب کے نئے اجلے کپڑے، کم از کم آج کل 1000 روپے کا تو سوٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوٹی بھی لازمی سمجھی جاتی ہے، فرض کے درجے میں کوٹی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر کھانا پینا، سارے اخراجات ملا لیں تو وہ کئی لاکھوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر اسی کی جگہ ہم اچھی کتابیں شائع کر کے تمام طلباء اور طالبات کو دے دیں، اور وہی چیز سادگی سے کر لی جائے۔ حدیث میں آتا ہے ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ کیا انہی کپڑوں میں ختم بخاری شریف نہیں ہو سکتے؟ کیا اس کے لیے نئے کپڑے بنانا ضروری ہے؟
کے لیے نئے جبے بنانا ضروری ہے اور کھانا پینا ضروری ہے، کھانے کی دعوتیں ضروری ہیں۔ ہم تو امت مسلمہ کو اس طرف دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ شادیاں بھی شادی کر دو۔ کہتی جی شادی ایک ہی بار آتی ہے، بار بار تو نہیں آتی۔ بھئی شادی ایک بار آتی ہے، یہی تو موقع آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنتوں کو زندہ کرنے کا، اپنی خواہشوں کو قربان کرنے کا۔ حدیث میں فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ جس میں خرچہ کم ہو۔ آج علماء کا ایک طبقہ بھی اپنی شادیوں میں بے حساب خرچ کر رہا ہے، اور ایک ہی بار شادی کے عنوان سے ہم تو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ شادی ایسی کرو، سادہ شادی۔ میری بھی شادی تقریباً 32 سال پہلے یہاں لال مسجد میں ہوئی تھی، تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب رخصتی کے لیے جانا ہوا تو حضرت والد صاحب اور والدہ صاحبہ اور میں گئے تھی، اور یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی رہائش تھی حافظ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں جانا تھا۔ ایک گاڑی، صرف ایک کار، زیادہ نہیں، ایک کار گئی، اور اس میں حضرت والد صاحب، والدہ، اچانک والدہ کی ایک سہیلی اچانک آگے ملنے کے لیے، ان کو ساتھ لے لیا، لیکن دعوت نہیں تھی ان کو۔ تو یہاں سے ایک گاڑی گئی، وہاں انہوں نے اپنے رشتہ دار زیادہ نہیں بلائے تھے، ابا جی نے فرمایا تھا کہ سادگی سے شادی ہوگی، اور شادی میں کیا چائے اور بسکٹ کا انتظام تھا، اور اس کے بعد 1-2 گھنٹے بعد واپسی ہو گئی۔ دوسرے دن ابا جی رحمۃ اللہ نے عصر کے بعد یہی لال مسجد میں اعلان کیا، بغیر کسی کو دعوت دی، بغیر کارڈ چھپے، جامعہ فریدیہ کے اساتذہ کو دعوت نہیں دی، کسی کو دعوت نہیں، اور صرف عصر کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ بھئی میرے بارے میں کہا کہ ان کا رخصتی کل ہو گئی تھی، آج ولیمہ ہے، تو جو لوگ تشریف لانا چاہیں تو لے آئیں۔ اور گھر کے سامنے جگہ تھی، وہاں چٹائیاں بچھا کر، دسترخوان بچھا کر چائے اور بسکٹ کا انتظام تھا، بس باقاعدہ دعوت کسی کو نہیں تھی۔ تو الحمدللہ برکت والی شادی ثابت ہوئی کہ حضرت ام حسان صاحبہ عالمہ نہیں تھی، وہ عالمہ بنی، اور آج پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جو شادیاں تکلفات والی ہوتی ہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہیں۔ تو میری عرض یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ختم بخاری شریف پر اتنے لمبے اخراجات کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور پروگراموں پر، شادیوں پر بے حساب خرچ کیے جائے، شادیوں کو سادہ کر دیں اور اپنی زندگیوں کو سادہ کر دیں۔ کپڑے سوٹ رکھیں تو ایک تعداد کے رکھیں، ہم نے 5 یا 6 رکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک آدھ باہر کے لیے رکھ لیں کہیں جانا ہو۔ میں نے کوئی سوٹ ایسا نہیں رکھا کہ کوئی لوگ بڑے آئیں گے تو ان کے لیے سامنے پہنا جائے گا، سارے سوٹ وہاں عام ہی سوٹ رکھے ہوئے ہیں، 4 5 6 رکھتا ہوں، زیادہ کچھ، اگر زیادہ ہو جائیں کبھی تو تقسیم کر دیتا ہوں، تقسیم کرنے کی عادت ہے۔ جوتے 1 2 رکھے بس، زیادہ نہیں۔ تو ہم کم سے کم اپنا سامان رکھیں، سادہ زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ اور شادیاں کیوں مشکل ہو گئی؟ شادیاں اس لیے مشکل ہو گئی کہ شادیوں کے اندر بے حساب اخراجات ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ پہلی شادی ناکام ہو جائے تو والد سوچتا رہتا ہے اب دوسری شادی کیسے کروں گا، پہلے ہی قرض لے کے تھک چکا ہوتا ہے، پھر اگر کئی بیٹیاں تو اور مشکل ہو رہی۔ تو انہیں شادیوں کو سادہ کر دو، پھر بیوہ مطلقاؤں سے شادی کا ارادہ کرو، اور 15 سال بڑی سے ارادہ کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ پہلی شادی بھی کرتے ہیں تو چھوٹی سے اپنے سے عمر 10 سال 15 سال چھوٹی، اب دوسری کر رہے ہیں، کم از کم 2 بیوہ مطلقہ سے کریں۔ کل بھی کامران چیمہ صاحب آئے ہوئے تھے، اسلام آباد کے ایک بڑے افسر ہیں، میں نے ان کو ترغیب دی کہ آپ دوسری شادی کریں، تو وہ کہنے لگے کہ جی بیوی نہیں مانتی۔ میں نے کہا میں آسان طریقہ بتاتا ہوں، بیوی مان جائے گی۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کی کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے میری عمر ہے 45 سال۔ تو میں نے کہا اپنے سے 15 سال بڑی والی سے نیت کر لیں۔ کہتے وہ تو 60 سال کی ہوگی۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، 60 سال والی آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ آپ کو اس کو سہارا دینا ہے، آپ سہارے کی نیت سے کریں۔ ہم شادی کیوں کرتے ہیں؟ شادی اس لیے کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے نہیں، ہمیں شادی اس لیے سے کرنی ہے کہ ہم نے لاکھوں کروڑوں جو اس وقت بیوائیں افغانستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں موجود ہیں، ان
ان کو سہارا دینا ہے۔ جتنے حادثات ہوتے ہیں ان میں مرد مارے جاتے ہیں، کیونکہ مرد سامنے ہوتا ہے۔ جتنی لڑائیاں دنیا میں ہوتی ہیں مرد مارے جاتے ہیں، جتنے عام حادثات ہوتے ہیں ان میں مرد مارے جاتے ہیں، جتنے خاندانی لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں مرد مارے جاتے ہیں۔ تو اس سے مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور بیوہ مطلقہ بے حساب ہے۔ اب ان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ تو میری تو علماء سے گزارش ہے کہ اس جہاد میں شریک ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہن 90 سال کی بہن کا نکاح کیا تھا۔ آج خاندانوں میں، بستیوں میں اور ہر علاقے میں لاکھوں کروڑوں بیوائیں مطلقائیں موجود ہیں۔ تو اس کا بیڑا اٹھایا جائے کہ اپنے سے 15 سال بڑی سے ہم نکاح کریں گے۔ تو جب یہ نیت ہوگی تو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جوانی میں اور کائنات کے سب سے حسین انسان ازواج مطہرات کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، گھر روشن ہو جاتا تھا، ہم سوئی بھی تلاش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی میں۔ اتنے حسین انسان نے 25 سال کی عین جوانی میں 40 سال کی عورت سے نکاح کیا جو 2 شوہروں سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم یہ سنت زندہ نہیں کر رہے، اپنی خواہش سامنے، اور شادیوں کو سادہ کرو۔ ایسی شادیاں بھی صحابہ کرام میں ہوتی تھی کہ شادی کی تو ولیمہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ شادی کے موقع پر کھانا ثابت نہیں ہے، شادی کے موقع پر ولیمہ ہے۔ ایک ہمارے یہاں شادی بھی، بلکہ شادی سے پہلے شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں۔ لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ بیچارے دعوت کر رہے ہیں، پھر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، پھر دعوت ہو رہی ہے، پھر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، پھر دعوت ہو رہی ہے، پھر دیکھنے کے آ رہے ہیں، آج دعوت ہو رہی ہے۔ نہ کریں تو 100 نخرے ہوتے ہیں۔ یہ جو دیکھنے کے لیے جائیں ان سے کہے کہ ہماری کوئی دعوت نہیں ہو، ہم کچھ نہیں کھائیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور بیچاریوں پر بوجھ مت ڈالو۔ شادیوں کو سادہ کر دو، شادیوں کو سادہ کر دو، اور یہ منگنی ہے اور یہ اس کی رسم ہے، یہ سارے ختم کرو۔ شادی کے موقع پر بھی کھانا پینا ختم کر دو، سادہ شادی کر دو، چند لوگ بیٹھ کر، اور ولیمہ کرو وہ بھی سادگی سے کرو۔ صحابہ کرام میں ایسے بھی ولیمے ہوتے تھے، سب کو کہتے تھے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آؤ۔ کوئی یہ بھی سنت زندہ کر کہ بھی سب اپنے گھروں سے آج کھانا لے کر آئیں گے اور مل بیٹھ کے کھائیں گے، فلاں دوست کی شادی ہے، ولیمہ ہے، اور سب مل بیٹھ کے کھا لیں گے، اپنے گھر سے ہر کوئی لے کر آئے گا، اس کے گھر کچھ نہیں پڑے گا۔ تو اس سنت کو بھی جو زندہ کرو۔ جس چیز کو اسلام نے سادہ کیا تھا ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ آج زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ جتنا سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے اتنا راحت ہے، اور جتنا دین سے دور جائیں گے پریشانیاں ہیں۔ کل ہی پڑا والے بلسائی وال میں کوئی شادی ہو رہی تھی، اس میں کوئی فلمی ایکٹر آئے ہوئے تھے شاید گانے مانے کے لیے۔ کسی بات پر اس فلمی ایکٹر کو غصہ آ گیا تو پہلے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، پھر اپنے کو بھی قتل کر کے خودکشی کر دی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتے ہیں۔ میرے تجربات یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، آپ نے کسی عالم کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا یا خودکشی کی ہو، کبھی سنا ہو کسی اللہ والے نے اپنی بیوی کو قتل کیا یا ویسے خودکشی کر لی ہو؟ تو اس لیے کہ وہ اللہ کے دین پر چلتے ہیں تو ان کو ایسی تکلیفوں سے اللہ خود ہی بچا لیتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ساری کائنات پر محیط ہے۔ تو اللہ اپنے پیاروں کو جو ہے وہ بچا بچا کر چلاتا ہے، بچا بچا کر نکال کے لے جاتا ہے۔ ہاں کبھی حادثے بھی ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خود چاہت ہوتی ہے، اس میں رفع درجات ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ سیدہ حفصہ کا سانحہ ہوا، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں چونکہ رفع درجات تھی اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی ایک بنیاد ڈالنی تھی، باقی اس سے پہلے اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ایسے بچا رہا ہے، ایسے بچا رہا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جتنا ہمیں بچا رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے میرے دوستو، زندگیاں دین کے مطابق گزارو، اپنے گھروں میں دین نافذ کرو۔ آپ اپنے گھروں میں جہاد کر سکتے ہیں، آپ کا جہاد اپنے گھروں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر شرعی پردہ نہیں ہے، شرعی پردہ کے لیے جہاد کرو۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو شریعت پر لاؤ، اپنی مسجد کے اندر دارالقضا بنا دو، ہر مسجد میں دارالقضا بناؤ،
چھوٹے چھوٹے فیصلے وہیں کرو، اور یہ عزم کرو کہ ہم عہد کرتے ہیں محلے والے کہ اپنا کوئی بھی جھگڑا لے کر عدالت میں نہیں جائیں گے۔ بہت بڑا کام، ہر محلے کے اندر یہ فیصلہ کر لو۔ یہ سارے جو ہے جج صاحبان بیٹھ کے مکھیاں ماریں گے انشاءاللہ، جج صاحبان بیٹھ کے مکھیاں ماریں گے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ سارا نظام دجل و فریب کا نظام ہے۔ اس لیے اس دجل و فریب کے نظام سے اگر ہم یہ عزم کر لیں پوری قوم کہ ہم اپنے فیصلے اپنے محلے میں کریں گے، اپنی مسجد میں کریں گے، اور علماء کے دارالقضا وہیں بنا لیں، محلوں میں بنا لیں، مسجدوں میں بنا لیں، نہیں تو ایک عالم اور 2 معززین علاقہ شامل ہو جائیں اور اس کو فیصلہ کر لیں کہ ہم یہ جو عہد کریں کہ اپنے فیصلے باہر لے کر نہیں جائیں گے، یہی فیصلے کریں گے۔ تو وہاں 20-20 سال جھگڑے، 10-10 سال کے جھگڑے چڑھتے ہیں، اور لاکھوں روپے وکیل لے جاتا ہے اور دھکے کھاتے ہیں، اور فیصلے بھی صحیح نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم یہ عزم کریں کہ اپنے فیصلوں کو اپنے ہاں کریں، اور نظام صلاۃ قائم کریں کہ پورے علاقے کے اندر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نظام صلاۃ کو قائم کریں گے، شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قائم کریں۔ جہاں برائی ہو تو وہاں جا کے SHO سے کہیں آئین میں لکھا ہے، یہ آئین کے پجاری ہیں، چلو آئین کی بات لیں، آئین کو ایسے پوچھتے ہیں جیسے دنیا کے سب سے بڑی چیز، حالانکہ آئین، ہمارا آئین اور قانون اور دستور قرآن و سنہ ہے، لیکن چلو یہ اکثر علماء، مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں، جو ہے وہ تحفظ آئین پاکستان کانفرنس ہوگی۔ آپ آدھے علماء سے کبھی کچھ آئین دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، نہیں۔ آپ کبھی تجربہ کریں، جمعیت علماء اسلام کے لوگوں سے پوچھے آئین دیکھا ہے، پڑھا ہے؟ نہیں، لیکن اس پر اتنا زیادہ ایمان ہے جتنا قرآن و سنہ پر شاید اتنا ایمان ہے۔ کبھی جو ہے تحفظ قرآن و سنہ کے کانفرنس نہیں کریں گے، تحفظ آئین پاکستان کانفرنس، آئین نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور ہم آئین کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، یعنی انگریز کے آئین اور قانون کی اتنی پاسداری ہے، اسی لیے تو ہم پستی میں جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ فیصلہ کریں پوری قوم اور پوری دنیا والے کہ ہم اپنے فیصلے اپنے محلے کے علماء سے اور جو وہاں معززین ہیں ان کی جماعت بنائیں گے، وہی فیصلے کریں گے، عدالتوں میں فیصلے لے کر نہیں جائیں گے۔ آپ کے 70% مسائل وہیں حل ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ اس لیے زیادہ بڑھتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ جیسے بچوں کی لڑائی ہوتی ہے نا، آج کل بڑے بھی ایسے ہی لڑتے ہیں، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، بچوں کی لڑائیوں کی طرح بڑے بھی لڑتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس نے اس کی چیز کھینچ لی، اس نے اس کی چیز کھینچ لی، پھر اس نے اس کو کچھ کہہ دیا، اس نے اس کو کہہ دیا۔ آج بڑے بھی ایسے لڑ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے آؤ قرآن و سنہ کی طرف اور شریعت کی طرف آ جاؤ، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔